کہ قرآن میں اللہ نے واضح لکھا ہوا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ حلال کی بھی کما سکتے ہیں، حرام کی بھی کما سکتے ہیں، لیکن قرآن میں واضح ہے کہ رزق اس کے ہاتھ میں ہے. وہ سیاستدان جن کو اللہ نے اتنا موقع دیا، ملک کے سربراہ بنا دیے، اور ان کے سامنے بھی یہ دو راستے تھے، وہ بھی حلال کی کمائی بھی کر سکتے تھے، اور بہت بڑی ایک عزت ہوتی ہے ملک کا سربراہ بننا. لیکن جس راستے پہ وہ نکل گئے، آپ کے سامنے آج وہ عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں. ان کے پاس آج اتنا پیسہ ہے، ان کو خود نہیں پتا کتنا پیسہ ہے، لیکن کبھی ہسپتالوں میں جا رہے ہیں، کبھی ملک سے باہر جا رہے ہیں، کبھی بچے باہر جا رہے ہیں، بچے باہر بھاگے ہوئے ہیں. کئی بچے کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے باپوں کی چوری کو بچانے کے لیے. کیا فائدہ اس پیسے کا؟ یہ پیسہ اللہ کا عذاب ہے. یہ یاد رکھے، کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں وہ کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے. جب نماز پڑھتے ہیں صرف ایک چیز مانگتے ہیں، اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. یعنی آپ کا خوشی کا راستہ ہے. جو نعمتیں جب اللہ کسی پہ بخشتا ہے، وہ سب اس کو تو اندر سکون مل جاتا ہے. اور جو راستہ ہم سمجھتے ہیں کہ آسان راستہ ہے، ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں، اصل میں ان کی اصلیت تو اندر کیا ان کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے وہ اللہ جانتا ہے. عذاب ہوتا ہے. اور میرا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ یہ وہ پاکستان بنے گا جو کہ ایک ماڈل سٹیٹ بنے. میں آپ کو ڈاکٹر اشفاق احمد خان کا پتہ نہیں آپ نے کتنوں نے سنا ہوگا، بہت بڑا پاکستان کا انٹلیکچوئل تھا. تو ڈاکٹر اشفاق احمد خان مجھے ایک دفعہ کہانی سنا رہے، کہتے کہ میں ایک دفعہ گیا چائنا چیئرمین ماؤ کو ملنے، کیونکہ ان کا بڑا ہیرو تھا چیئرمین ماؤ. تو کہتا ہے چیئرمین ماؤ کا ایک دن ہوتا تھا جو یانگسی دریا، دی گریٹ پاتھ، وہ دریا کو پار کرتا تھا. تو ہزاروں لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی، وہ بھی لائن میں کھڑے ہو گئے. تو جب ان کی باری آئی چیئرمین ماؤ سے ہاتھ ملانے کے لیے، تو چیئرمین ماؤ نے پوچھا کہ ویئر آر یو فرام؟ اس نے کہا پاکستان. تو کہتا چیئرمین ماؤ اس کو کہتا گریٹ کنٹری. تب ڈاکٹر اشفاق احمد خان سوچے کہ کیا یہ واقعی سیریسلی کہہ رہا ہے، کیا میرا کہ مذاق تو نہیں اڑا رہا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمیں تھوڑی سیلف اسٹیم کا تو ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے پرابلم ہو گیا، کیونکہ وہ کہہ دیتا I'm Italian، وہ بڑا خوش ہو جانا تھا. تو کہتا ہے اٹس اے گریٹ کنٹری. اور پھر کہتا اس نے مجھے ایک واقعہ بتایا. کہتا اس کا ایک ایمبیسڈر تھا جو کراچی کے اندر ایک برج پارٹنر تھا اس کا. تو ایمبیسڈر، چائنیز ایمبیسڈر اور برج پارٹنر جب برج کھیل رہے تھے، تو ایک دن وہ دیکھے کہ وہ بڑی گرمی میں وہ جائے غسل خانے میں اپنے اوپر پانی پھینک کے پھر آ جائے. تو اس نے اسے پوچھا کہ واٹس دا پرابلم، کیا مسئلہ کیا؟ کہتا میں پانی نہیں پی سکتا، گرمی بڑی ہے. اس نے کیوں؟ کہتا میں نے روزہ رکھا ہوا. تو وہ چائنیز کہتا کہ چپ کر کے غسل خانے میں جا کے پانی پی لو، کس نے دیکھنا ہے؟ تو وہ جب اس نے کہا نا کہ تو چیئرمین ماؤ کہتا کہ جن لوگوں میں کسی ایک سپیریئر پاور کے لیے اس طرح کی سیلف ڈینائل ہے، یہ بڑی تکڑی قوم ہے. لیکن تمہیں ابھی نہیں پتا. اور یہی میں نے اس مسجد میں دیکھا. اس مسجد میں میں نے دیکھا کہ جن لوگوں میں قربانی کا یہ جذبہ ہے، یہ بڑی تکڑی قوم ہے. جب زلزلہ آیا تو میں دوسرے تیسرے دن پہنچ گیا. میں نے اپنی آنکھوں سے جو سینز دیکھے ہیں، اب میں یہ ہیٹی میں جو زلزلہ ہے یہاں کے سینز دیکھے، اور میں نے جو وہاں بالا کوٹ میں پہنچا وہاں سینز دیکھے. 3 میل کا پہلے تو گاڑیوں کا کیوں لگا ہوا تھا، 3 میل کا. اور سارے جگہ لوگ، کوئی بوڑھے بچے نوجوان امیر غریب، جس کو جو ملے وہ سارے پہنچ گئے. ایک گاڑی کے اندر مجھے یاد ہے سوزوکی کے اندر ایک آدمی کی صرف شکل نظر آ رہی تھی، باقی سامان سے بھری ہوئی تھی ساری سوزوکی. اور وہاں میں نے جو لوگوں کا جذبہ دیکھا، یہ جو لوٹ مار آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کہیں وہاں نہیں ہوئی. لوگ تحمل میں بیٹھے، لوگوں کے اندر ایک جذبہ تھا قربانی کا. جو لوگوں نے دل کھولا سارے. ہمیں جو وہاں حادثہ ہوا تھا، یہاں تو ایک شہر میں ہوا نا، وہاں تو اتنا سپریڈ آؤٹ ایریا تھا، پہاڑی علاقے تھے، گاؤں تھے. تو جس طرح لوگوں کا جذبہ تھا، اور جتنی حکومت نہیں تھی اتنی زیادہ پبلک گئی تھی. تو یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی قوت ہے. یہ لوگ اگر جس وقت موبلائز ہو گئے، یہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ لوگ کیا کیا پرفارم کر سکتے ہیں. اور میرا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ یہ وہ پاکستان بنے گا جو کہ ایک ماڈل سٹیٹ بنے گی. ایک انشاءاللہ وہ سٹیٹ بنے گی جو ایک مثال بنے گی. ایک
डेमोक्रेसी बनेगी, जो नेचुरली पाकिस्तानी हमें टॉलरेंट लोग हैं, ये कहना कि जी हम इस्लाम टॉलरेंट, लोग हमारे बड़े सखी हैं, हॉस्पिटेबल है, और यही पाकिस्तान इंशाल्लाह एक लीडरशिप प्रोवाइड करेगा, एक मिसाल बनेगा बाकी मुसलमान दुनिया को फलाई इस्लामी रियासत बन के।